अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हाशमी। आप मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। ड्रामेबाज तोहफा एक नाम दिया गया है पाकिस्तानी एक सियासी शख्सियत को। ये किसके लिए है और किसकी तरफ से निकनेम इंट्रोड्यूस किया गया है, इसके ऊपर बात करेंगे। इमरान खान आज 16 मई है, सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम केस में फाइनली वीडियो लिंक के थ्रू अपीयर होंगे। पहली दफ़ा जब से जेल गए हैं उनको आप देख सकेंगे या सुन सकेंगे। इसकी तैयारियां किस तरीके से की गई हैं, कहाँ तक पहुँची हैं, कितने बजे समात है, इसके ऊपर बात होगी। उसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान को भी मेरा ख्याल है अब नज़र आना शुरू हो गया है कि जिस तरह इमरान खान के अब केसेस में उनकी ज़मानतें हो रही हैं, वो बहुत जल्द बाहर निकल सकते हैं। और उनके अभी रिसेंट बयान से उनका अब इसको डर कह लें या क्लैरिफिकेशन कह लें, वो चीज़ नज़र आ रही है। अली अमीन गंडापुर की तरफ से एक नई धमकी और कुछ और पॉलिटिकल अपडेट्स हैं। इस सारी चीज़ पर बात करने से पहले अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। सबसे पहले इस्टेब्लिशमेंट और इंटेलिजेंस इदारों के ऊपर लगने वाले इल्ज़ामात की और उनके खिलाफ लिखे जाने वाले ख़त और जो इंकशाफात होते हैं उसकी बात कर लेते हैं। फैसल वाडा की तरफ से बड़ा सख्त बयान आया था कि आप एक दफ़ा पगड़ी उछालेंगे तो हम पगड़ी का फुटबॉल बना के डबल पगड़ी उछालेंगे आपकी, तो बाज आ जाएं। ये हर वक्त जो है ये ख़त लिख देते हैं, जज उठ के कोई सबूत इनका नज़र नहीं आता, इंटेलिजेंस इदारों को वीक कर रहे हैं ये लोग इस तरह की हरकतें करके। तो अभी गवर्नर सिंध कामरान तसूरी ने कहा है कि जिसका जब दिल चाहता है इस्टेब्लिशमेंट और अफवाज पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा देता है। अपने बयान में उनका कहना था कि आला अदलिया इस मामले का नोटिस ले और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल देखे कि हाई कोर्ट के जज ख़त क्यों लिख रहे हैं। जिस तरह से आजकल फैसले आ रहे हैं उससे कौम परेशान है कि कुछ लोगों के लिए फैसले घंटों में आ रहे हैं जबकि गरीब को उसके लिए बरसों इंतजार करना पड़ता है। उनका कहना था कि ये क्या कि मूड बदला, हवा बदली, फैसले बदल गए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाकर सारे मामले का जायजा लिया जाए। अदलिया ऐसे फैसले ना करे जिस पर 10 साल बाद उसे नदामत हो और फिर फैसले तब्दील करना पड़े। MQM की तरफ से भी बयान जारी किया गया है कि दिफाई इदारों पर तनकीद और तबसरे करना मुल्की मफाद में नहीं है। सस्ती शोहरत के लिए मुल्की मफाद को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। जजेस अपने फैसलों से पहचाने जाते हैं, इल्ज़ामात और बयानात से नहीं। यानी कि ये क्या एक ब्लेम गेम स्टार्ट कर दी गई है जुडिशरी की तरफ से पाकिस्तान की। ये 6 जजेस ने ख़त लिखा, फिर उसके बाद 300 लॉयर आ गए और ये ड्रामेबाजी लगा दी है। तो ये मामला जो हैं इस वक्त हुकूमत ने बयानबाजी तेज़ कर दी है जुडिशरी के अगेंस्ट, इन जजेस के अगेंस्ट। उनका यही मुतालबा है कि आप जुडिशल काउंसिल बनाएं और सबसे पहले तो इन चीज़ों को वंस एंड फॉर ऑल टेक केयर करके जो है ना फाइल बंद कर दें। ये जो अब इल्ज़ाम तराशी है इस सारे मामले के ख़त्म होने के बाद फिर से ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। फिर से आपकी इस्टेब्लिशमेंट या जो आपके दिफाई इदारे या आपके इंटेलिजेंस के इदारे हैं उनके ऊपर अब फिर से कोई ब्लेम नहीं करेगा कि वो कोई गलत काम करते हैं, क्योंकि उनसे उनकी जो स्ट्रेंथ है उसमें कमी आती है, उनकी रेपुटेशन में जो है वो ख़राबी मचती है। खैर एक चीज़ तो ये हो जाती है। इमरान खान जो है आज 16 मई की जो है आज डेट हो गई है जी। आज 11:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम केस की हेयरिंग है। उसमें इमरान खान को वीडियो लिंक के थ्रू उनकी प्रेजेंस को यकीनी बनाने का हुक्म दिया गया था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज़ ईसा साहब की तरफ से। और उसकी जो है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। सारी चीज़ें जो है वो अब कंप्लीट है। अब बस इमरान खान को जो है ना अब स्क्रीन पे देखना बाकी रह गया है। जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल, जस्टिस अतर मनुल्ला और जस्टिस हसन अजहर रिजवी जो है इस लार्जर बेंच का हिस्सा होंगे। चीफ जस्टिस जो हैं वो लीड कर रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन जो यहाँ पे रेज होता है वो ये है कि अभी टीवी के ऊपर पार्लियामेंट का इजलास हो या अभी इवन कोई क्रिकेट मैच आ रहा हो और उसमें अगर इमरान खान की तस्वीर उठाई हुई है किसी ने, तो फ़ौरन से कैमरामैन अपना जो है वो एंगल चेंज कर लेता है ताकि इमरान खान की शक्ल ना दिखा सकें। उनका आप नाम नहीं ले सकते, इवन आप उनका नाम कुछ ख़ास जगहों पे पढ़ भी नहीं सकते। बानी PTI बस ये लिखा होता है। इमरान खान नहीं लिखना पसंद करते, बोलना तो बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो इस तरीके से जब मामला होंगे तो आप बताएं कि ये चीज़ टीवी के ऊपर तो मेरा नहीं ख्याल वो टेलीकास्ट करेंगे। अगर वो सुप्रीम कोर्ट में वीडियो लिंक के थ्रू आ भी गए तो शायद सोशल मीडिया के ऊपर वो आ जाएं और कोई शार्क ना आए। अभी तक के लिए इंतज़ामात मुकम्मल हैं मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि इमरान खान का ये वीडियो लिंक किसी भी सूरत में इन एनी शेप और फॉर्म ऑडियो या वीडियो नहीं दिखाया जाएगा या सुनवाया जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान को इमरान खान की रिहाई से मुतल्लिक मेरा ख्याल है कुछ अश्योरेंस नज़र आनी शुरू हो गई है। जिस तरीके से उनकी अभी ज़मानतें हो रही हैं, अभी अल कादिर ट्रस्ट केस में जो है उनको ज़मानत हुई है।
سائفر کا کیس رہ گیا ہے، عدت کا کیس رہ گیا ہے، اور عدت کا کیس ویسے ہی کافی حد تک جو ہے وہ ویک ہے. تو ابھی عمران خان سے متعلق مولانا فضل الرحمان نے میرا خیال ہے سوچا ہے کہ بہتر ہے کہ میں اپنے معاملات جو ہے نا ان کے ساتھ پہلے ہی سیٹل ڈاؤن کر لوں. جو میں نے غلط زبان کبھی عمران خان کے لیے استعمال کی ہے وہ کلیئر کر دوں میں، اس سے پہلے کہ یہ بندہ جیل سے باہر نکل آئے اور جو ہے اس کو ہینڈل کرنا یا اس کے ساتھ جو ہے تعلقات بہتر رکھنا ایک مجبوری ہو اور ایک ضرورت بھی ہو. تو ملتان میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ ہم سیاسی لوگ ہیں، مذاکرات سے انکار نہیں کریں گے، پی ٹی آئی کے ساتھ ذاتی دشمنی نہیں، مذاکرات کے لیے ماحول بنتا ہے تو حوصلہ افزائی کریں گے. یہودی ایجنٹ احتجاج کا عنوان ہے، کوئی گالی نہیں. مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا کہ میں عمران خان کو یہودی ایجنٹ کیوں کہتا ہوں. عمران خان کو یہودی ایجنٹ کہنا محض ایک سیاسی بیان تھا، اس سے زیادہ کچھ نہیں. تو یہ صرف ایک دفعہ کا، 2 دفعہ کا، 3 دفعہ کا بیان نہیں ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کا. یہ ایک لیبل لگا دیا گیا تھا خان صاحب کے اوپر کہ جو لوگ آپ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان کو اگر سپورٹ نہیں کرتے تھے یا ان کا ووٹر سپورٹر نہیں ہے یا ان جنرل وہ فضل الرحمان صاحب کا فالوور ہے تو وہ عمران خان کو یہودی ایجنٹ کہہ کے مخاطب کرتے تھے، اسی طریقے سے ان کو ایڈریس کرتے تھے. اس طرح سے آپ نے جو ہے نا ایک ٹرم انٹروڈیوس کروائی جو اتنی مشہور ہو جاتی ہے، اور وہ عمران خان خود بھی کہہ چکے ہیں کہ اس طرح سے مجھے جو ہے یہ سمجھا جاتا ہے. تو ابھی انہوں نے کلیئر اپ جا کے کیا ہے اتنے سالوں میں. اب انہیں پتہ لگا کہ اچھا یار یہودی ایجنٹ کا جو میں نے ٹرم استعمال کی تھی وہ تو بہت زیادہ ہائپ بن گئی ہے، وہ تو کلیریفیکیشن ضروری ہو گئی ہے اس کے لیے، اور وہ گالی نہیں ہے. اگر گالی نہیں ہے تو کیا ہے؟ آج کل کے دنیا میں خاص طور پہ جو اس وقت مڈل ایسٹ کرائسس ہیں، جو ماحول اس وقت اسرائیل غزہ وار اور اس سارے سچویشن میں چل رہا ہے، کسی بندے کو یہودی ایجنٹ کہنا، اس کے علاوہ بھی ویسے تو یہ گالی ہی ہے. اور اس سے زیادہ کیا ہے؟ بیسیکلی آپ کسی کو غدار کہہ رہے ہیں، غدار کہنا ان جنرل گالی ہے، اور اس میں آپ یہودی ایجنٹ کہہ دیں اس سے بھی بڑی گالی ہے. تو بہرحال یہ کلیریفیکیشن مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے دی گئی ہے. ابھی بات کرتے ہیں جو تحفہ، ڈرامے باز تحفہ ہے، اس سے متعلق یہ جو ہے بلاول بھٹو صاحب کی طرف سے لائن آ رہی ہے. قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ علی امین گنڈاپور سیٹنگ سے وزیر اعلیٰ بنے ہیں. پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ وزیر اعلیٰ انہوں نے بنایا ہے، اصل میں علی امین کو وزیر اعلیٰ کسی اور نے بنایا. علی امین گنڈاپور کی سیٹنگ اچھی ہے، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ان لوگوں کا اچھا بچہ ہے، خان کو دکھانے کے لیے ہوائی فائرنگ کرتا ہے. علی امین گنڈاپور کی سیٹنگ اتنی اچھی ہے کہ انہوں نے وزیر اعلیٰ بننے کے بعد سب سے پہلے ہمارے دوست محسن نقوی سے جو ہے ملاقات کی تھی. پی ٹی آئی نے خیبر پختونخوا کو جو تحفہ دیا ہے وہ بہت بڑا ڈرامے باز ہے. اچھا یہ جو ان کی بات چیت ہے، فردر انہوں نے اس میں پی ٹی آئی کو بھی جو ہے وہ نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی آئین کی بات کرتی ہے، قانون کی حکمرانی اور حقیقی آزادی کی بات کرتی ہے، لیکن اگر اسے بات کرنا ہو تو کہتے ہیں کہ ہم صرف اسٹیبلشمنٹ اور فوج سے بات کریں گے. انہیں بڑے اچھے طریقے سے پتا ہے کہ پاؤں کس کے پکڑنے ہیں، اس لیے یہ سیاستدانوں سے بات کرنا پسند نہیں کرتے. یعنی کہ عمران خان، پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم سے اس لیے بات نہیں کرتی کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ 3 بڑی سیاسی جماعتیں ہیں حالانکہ، لیکن ان کی چلتی ولتی کوئی نہیں ہے ملک میں، چلتی اسٹیبلشمنٹ اور فوج کی ہی ہے. یہ بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں. تو ابھی حکومت، گورنر سندھ یا فیصل واڈا جس طرح سے بات جوڈیشری کے بارے میں یا ججز کے بارے میں کر رہے ہیں کہ ہر آئے دن نیا الزام اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، اداروں کے اوپر، فوج کے اوپر لگا دیا جاتا ہے، ایم کیو ایم یہ بات کر رہی ہے، تو بلاول بھٹو سے سب سے پہلے پوچھیں کہ ان کو بھی تھوڑا سا چپ ہونے کی ضرورت ہے. اب وہ حکومت کا حصہ ہے، پیپلز پارٹی کا حصہ ہیں، ان کے جو والد صاحب ہیں وہ صدر پاکستان ہیں، اور ان کے جو یہ بیان ہے اس میں انہوں نے کوئی ڈھگی چھپی بات نہیں کی ہے. وہ کلیئر کٹ بول رہے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ اور فوج ہے جس کی چلتی ہے ملک میں، کسی بھی سیاستدان کی نہیں چلتی. اس کے پاؤں پکڑیں گے تو آپ کو پوزیشن مل جائے گی، اس کے پاؤں نہیں پکڑیں گے تو پوزیشن نہیں ملے گی. خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور بھی انہی کی مرضی سے جو ہے اپنی پوزیشن کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. نہ ووٹ میٹر کیا، نہ عوام کی کوئی جو ہے رائے میٹر کی، نہ عمران خان اور پی ٹی آئی میٹر کی. تو بلاول بھٹو کو بھی میرا خیال ہے تھوڑا سا کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے کہ اتنا کھل کے ان کا بھی بولنا نہیں بنتا. بہرحال علی امین گنڈاپور صاحب نے اپنے نئے بیان میں وہ اس سے پہلے جو ہے وہ قبضہ کر لوں گا، ادھر قبضہ کر لوں گا، ادھر قبضہ کر لوں گا، اس طرح کی وہ بات چیت کرتے رہتے ہیں. اپنے ویڈیو بیان میں ان کا کہنا تھا کہ کل تک لوڈ شیڈنگ کم کرنے کی مہلت دے رہے ہیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختون نے کہا کہ پیسکو چیف کو خیبر پختونخوا میں رہنا ہے تو ان کے طریقے سے چلنا ہوگا. کل تک لوڈ شیڈنگ کم نہ ہوئی تو پشاور الیکٹرک سپلائی کمپنی پر قبضہ کر کے لوڈ شیڈنگ شیڈیول کو وہ خود بنائیں گے. یہ وارننگ نہیں، ٹائم لائن ہے. ان کا صوبہ سستی بجلی بنا کر مہنگی خریدتا ہے، وفاق نے حق نہ دیا تو پھر سب دیکھیں گے کہ وہ حق کیسے لیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ علی امین گنڈاپور صاحب ہیں. اور ابھی
بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ یہ جو خیبر پختونخوا کو تحفہ دیا ہے پی ٹی آئی نے یہ بہت بڑا ڈرامے باز ہے. تو لیٹس سی کہ کتنا ڈرامہ ہے ڈرامہ نہیں ہے. پہلے بھی انہوں نے اسلام آباد پہ قبضہ کر لوں گا یہ کر لوں گا کرتے ورتے کچھ نہیں ہے. وہ ان کی اپنی ہی ایک یہ منطق چل رہی ہے. عمر ایوب کی جہاں تک بات ہے تو ان کا کہنا تھا کہ امن و امان پر دعویٰ کرنے والے وزیر داخلہ بیرون ملک سرمایہ کاری کیوں کر رہے ہیں. محسن نقوی کی بات ہو رہی ہے کہ امن ہونا چاہیے ملک میں، جو ہے ہر چیز اچھی ہونی چاہیے، یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے، لیکن خود ان کی اپنی جو پراپرٹی ہے وہ ملک سے باہر ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ملک میں نہ انویسٹمنٹ سیکیور ہے، نہ کوئی یہاں پہ سکون ہے، نہ یہاں پہ آپ کی اپنی جان کی حفاظت نہیں ہے، نہ مال کی حفاظت ہے. تو بہتر ہے انویسٹمنٹ جو ہے ملک سے باہر کی جائے. سو فار یہ دبئی لیکس اور پراپرٹی لیکس کے معاملے میں بہت سے جرنلز انوالوڈ ہیں، آپ کی ملٹری سائڈ سے بھی، آپ کی پولیٹیکل سائڈ سے بھی، اور آپ کی ان جنرل جو ملک کی ایلیٹ ہے اس میں سے بھی بہت سارے پاکستانی انوالوڈ ہیں. عمران خان انوالوڈ نہیں ہے. عمران خان شروع سے ایک لائن ہمیشہ سے کہتے آ رہے ہیں کہ میری کون سی باہر پراپرٹیز ہیں جو میں ملک چھوڑ کے جاؤں، میری پراپرٹی میرا ہر چیز پاکستان کے اندر ہے، میں پاکستان میں ہوں، ڈیل نہیں ہوگی میں ملک چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، میں اپنے نیریٹو سے نہیں ہٹوں گا، میری پراپرٹیز باہر نہیں ہیں. تو وہ بات تو ابھی تک سچ ثابت ہوئی ہے. دبئی لیکس کو کون سا کسی نے جو ہے وہ پیسے دیے تھے پی ٹی آئی نے کہ جی آپ نے عمران خان اور ان لوگوں کا نام مینشن نہیں کرنا. ٹھیک ہے، ان کو جو بندہ ملا، جو فیکٹس تھے انہوں نے مینشن کیے ہیں، خان کا نام اس کے اندر سو فار نظر نہیں آیا کہ اس کی ملک سے باہر پراپرٹیز بڑی بڑی بلین ڈالرز میں انویسٹمنٹس ہوں. تو خیر ابھی تک کے لیے نیوز میں اتنا ہی ہے. اگر آپ نے چینل کو فالو نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں. اللہ حافظ.